اس بات پہ آتا ہوں کہ حکومتی لیول پہ جو چینج ہو سکتا ہے وہ ظاہری بات ہے انفرادی لیول پہ نہیں ہو سکتا. حکومت کے لیے ایک سگنیچر ہوگا اس کے پین کا اور وہ ہو سکتا ہے کہ پوری قوم کی تقدیر بدل دے. ٹھیک ہے, جسٹ ون سگنیچر کین ڈو دیٹ. سو دا تھنگ از کہ الٹیمیٹ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہونا تو ادھر ہی ہے. صلاح الدین ایوبی پاور میں جب آئے تو پھر جا کے بات بنی. سو اگر آپ کے پاس دین کا نالج ہے اور تلوار نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ افیکٹو نہیں ہیں. آپ ساری عمر بیٹھ کے درس و تدریس کرتے رہے تو تب بھی نہیں. صرف تلوار ہے اور دین کا نالج نہیں ہے تو پھر یہ چنگیزی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں ہونا, یعنی اف یو مطلب ایک شیر ہو جس کے دانت بھی ہونا پھر بات بنتی ہے. شیر بغیر دانتوں کے کون سا شیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو دا تھنگ از کہ ایک طرف آپ واضح و نصیحت کرتے ہیں which is good, لیکن جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے نا ٹو ایکچولی ڈو سم تھنگ, جیسے میں نے پولیس آفیسر کی بات کی کہ پولیس آفیسر کے پاس ایک لیول آف نالج بھی ہے کہ دس از اے کرائم, دس از الیگل, یہ غلط ہو رہا ہے, اور دوسرا اس کے پاس استطاعت بھی ہے, تب پولیس آفیسر جو ہے نا کسی چیز کا نام ہے. ادروائز پولیس آفیسر کے پاس اگر استطاعت نہیں ہے فار ایگزامپل, تب بھی وہ بیکار چیز ہے. یا اس کے پاس اگر وہ یعنی آپ کہہ لیں کہ نالج ہی نہیں ہے کہ یہ والا کرائم بھی ہے یا نہیں ہے, تو تب بھی ٹھیک نہیں ہے, پھر تو جا کے بروٹیلٹی کرے گا. سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ٹاپ لیول کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, بیکاز فرسٹ اینڈ فارموسٹ وی آل ہیو ٹو بی اکاؤنٹیبل بفور اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ ہم سب سے پوچھے گا. تو اس لیول کے لیے ہماری کیا نصیحت ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, واٹ اسٹیپس کین دے ٹیک مین وائل, جب تک لوگ اپنی اصلاح کر رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں, اس لیول پہ کیا ہونا چاہیے احمد بھائی؟ دیکھیے ضیاء بھائی, جسٹ ٹو شیئر ود یو دا پاور دیٹ دیز پیپل ہولڈ, اور کتنی جلدی یہ چینج کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. USSR جب تھا نا, کمیونسٹ رشیا اور USSR ایز اے ہول, تو یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو تھیں یہ USSR کے انڈر تھیں, یعنی ازبیکستان, تاجکستان ایکسیٹرا. اب اگر آپ USSR سے پہلے ازبیکستان کی ہسٹری دیکھیں نا, ان کی جو لینگویج ہے وہ اس کا اسکرپٹ جو تھی وہ عربک اسکرپٹ تھی. وہ عربک اسکرپٹ کے اندر لکھا کرتے تھے اپنی لینگویج. جب USSR آیا, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہم ان سب کو جو ہے نا ان کے ریلیجن سے ہم نے کاٹنا ہے, ان کی تاریخ سے کاٹنا ہے. انہوں نے کیا کیا, لینگویج سیم رکھی بولنے میں, مگر اسکرپٹ جو ہے نا انہوں نے وہ رشین اسکرپٹ کر دی. اس سے کیا ہوا, جتنی بھی کتابیں تھیں ان کی, جو نیکسٹ جنریشن تھی وہ کٹ آف ہوگی اس سے. انہوں نے کیونکہ نیکسٹ جنریشن کو اسی اسکرپٹ کے اندر, رشین اسکرپٹ کے اندر لینگویج سکھائی. سو دے کوڈ اسپیک دیٹ لینگویج, مگر دے وانٹ فیملیئر ود دی عربک اسکرپٹ ٹو بی ایبل ٹو ریڈ دیئر بکس. ان کو ان کی تاریخ سے 1 سیکنڈ کے اندر انہوں نے کاٹ دیا. 10 سال کے اندر جو بچے اس وقت پیدا ہوئے, انہوں نے جو پرانی کتابیں تھی ساری جلا لی تھی. آج تک ان کی جو اسکرپٹ ہے جس کے اندر وہ لکھتے ہیں وہ رشین نیومیرکس میں لکھتے ہیں. تو دس از دا پاور دیٹ گورنمنٹس ہولڈ, کہ ایک ڈیسیجن سے وہ کیسے چینج کر سکتے ہیں پورے نیریٹو کو. تو ان کو کرنا کیا چاہیے, ایک تو پہلے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو ان کو کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہو, ایمانیات یہ چیز لے کے آتی ہے. دوسرا, جیسے ہم نے سیکنڈ ٹیئر کی بات کی کہ سیکنڈ ٹیئر میں لوگوں کو کیا کرنا, آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. دیکھیں آل آف دیز 3 ٹیئرز دے گو ہینڈ ان ہینڈ. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ پہلے یہ کرے گا تو وہ کرے گا, یہ سب کٹھے چلے گا, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے. اینڈ یہ بہت ایک ریئلسٹک سولوشن ہے. ہم وہ آئیڈیلسٹک باتیں نہیں کر رہے, دس از اے ریئلسٹک سولوشن. اگر ہمارے اندر ول ہوگی اس چیز کی تو ہم اپنی زندگیوں میں یہ چینج دیکھ سکتے ہیں. تو حکومت کو اپنی سب سے پہلے ذمہ داری کی ریئلائز کرنا کہ وہ اکاؤنٹیبل ہیں, اور پھر فیسیلیٹیٹ کرنا لوگوں کو نیچے. جیسے آپ نے کانٹینٹ کریشن کی بات کی, وہ فنڈز دیں, ان کو اپروو کریں اس قسم کے فنڈز, اور اس کو فیسیلیٹیٹ کریں ان لوگوں کو. بالکل. آئی تھنک جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نیشنل کریکولم ہے, ہم اپنے کریکولم کے اندر ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اس کو بہتر بنا سکتے ہیں, مور کنڈیوسو. کیونکہ بچہ اگر 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے اسکول میں گزار رہا ہے تو وہ اسکول میں کیا سیکھ رہا ہے, واٹ ایگزیکٹلی از ہی لرننگ, اور کیا ہمارے پاس اس لیول کے ٹیچرز بھی ہیں ٹو ٹیچ دیٹ ٹائپ آف سبجیکٹ اور پھر اس کے بعد یہ کہ ڈفرنٹ لیولس پہ, جو حکومت کے لیول پہ چاہے وہ ملٹری کے اعتبار سے کچھ ایکشن ہو سکتا ہے یا وہ کوئی اسٹیٹمنٹ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے, یعنی ایٹ لیسٹ ہم لوگ کوئی 2 ٹوک جواب ہی دے سکتے ہیں کہ بھائی وی آر ناٹ اپروونگ آف دس. بس کم ایک بندہ کوئی تڑی لگا دیتا ہے کہ بھائی ذرا تمیز سے رہنا, ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تمہیں. جی ضیاء بھائی, اس میں یہ آپ کی تڑی والی بات سے میرے ذہن میں بات آئی کہ ہمارا جو دین کی میں بات دیکھتا ہوں, مطلب اسٹڈیز کرتے ہیں ہم, تو ہمارے ہاں ہم مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں جیتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا, وہ روب کا تھا. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو چیزیں دی گئیں جو باقی انبیاء کو نہیں دی گئی, میرے ایک لمبی مسافت سے میرا روب میرے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا. اور یہ روب جو ہے نا, یہ بہت بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے بڑی دیر تک سروائیو کیا. یہ بڑے بڑے ہمارے جو مسلم کمانڈرز تھے جاتے تھے رومیوں کے سامنے, ان کے جو ہے نا قالینوں کے اوپر جو ہے نا اپنے نیزے گاڑ کے کھڑے بیٹھ جاتے تھے.
مطلب وہ کہاں تھا, وہ کیا چیز تھی, پیچھے کوئی نمبرز نہیں تھے, اتنی وہ زیادہ شاید وہ نہیں تھی, لیکن وہ اللہ نے روب ڈالا ہوا تھا, وہ اللہ میں ایمان ایمان. اب روب جو ہے نا, میں نے دیکھا تو دو چیزیں ہمیں بہت پرومیننٹ. ایک تو ایمان تو بیسک کنڈیشن ہی ہے نا, ایمان کے بغیر تو روب ہی نہیں. جو بندہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا, جو اللہ کے علاوہ کسی پر ڈرتا نہیں ہے, وہ اوبیسلی وہ تو دنیا میں ہر ایک سے ڈرے گا. وہ تو بیسک ہے. دو چیزیں میں سمجھتا ہوں جو حکومت لیول پہ ہمیں کرنی چاہیے, اور وہی والی بات ہے کہ یہ ابھی بھی ہو سکتی ہیں. اگین وہی والی بات ہے, کوئی کرنا چاہے. ایک تو یہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے حوالے سے کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, ایمان لے کے آؤ. وَلَا تَنَازَعُوا, تنازع نہ کرو آپس میں, یونٹی. فتفشلوا وتذهب ريحكم, تمہاری جو ہوا نکل جائے گی. ان ادر ورڈز, جو امت کی تمہاری جو اسٹرینتھ نظر آتی جس سے امت پہ ایک یعنی تمہارے دشمنوں کے اوپر ایک اللہ کا دباؤ, یہ ایک روب ہے ان کا, وہ سب نکل جائے گا. تو سب سے پہلی بات یہ کہ یونٹی, وہی والی آپ کی جو شروع میں بات تھی نا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے میں دور بیٹھا ہوا ہوں تو اس کا میرے سے کیا یونٹی کا ریلیشن ہے. جب تک میں یونٹی ثابت نہیں کر سکوں گا, میرے کچھ ہونے سے واقعی کچھ نہیں ہوگا. تو اور آپ کو ہم نے, اور یہ مزے کی بات ہے, یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے, یہ تمام مخلوقات میں ہے. آپ مجھے دیکھیں, ہم نے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں یہ شیروں کی اور وہ بیلوں کی. آپ دیکھیں کہ جب ایک یا دو بیل اکٹھے ہو جاتے ہیں, سارے شیر پیچھے ہو جاتے ہیں. یا ایک شیر جو ہے, حالانکہ شیر کو اللہ نے جو قوت دی ہے, طاقت دی ہے, ہو سکتا ہے دو بیلوں کو بھی گرا دے, لیکن جب دو بیل یا سٹینڈ لے لیتے ہیں ایک دم, جب وہ ایک یونٹی کا, یا پھر وہ ایک ہمیشہ شیر جو ہے نا پورا ہرڈ بھاگ رہا ہوتا ہے, فلاک بھاگ رہا ہوتا ہے, وہ صرف ایک کو سنگل آؤٹ کرتا ہے. مطلب یہ ان کی اسٹریٹجی ہے, وہ اس کو پکڑتے ہیں اور اس پر حملہ کرتے ہیں, اور جیسے ہی وہ تھوڑے سے اس کے ساتھ مل جائے وہ پیچھے بھاگ جاتا ہے. مطلب یہ ہر اکراس ایوری تھنگ ہے. چونٹیوں میں بھی ہر جگہ پہ, یعنی ہر مخلوق میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یونٹی کے بغیر آپ سمجھیں کہ ایک مسلمان علیہ باللہ, میں پچھلے دن بڑا میرا دماغ خراب ہوا, علیہ باللہ کسی بندے نے, خیر سے میں کیا کہوں, عالم تو نہیں کہوں گا, بظاہر وہ عالم تھے, انہوں نے جناب ایک فتویٰ دیا ہوا, ایک پوسٹ کی ہوئی, کین یو امیجن, اور قرآن اور حدیث سے سبحان اللہ یہ ثابت کیا ہوا تھا کہ یہ جو ہم جو ہے نا بشارت دے رہے تھے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جو ہے نا وہ فتح دی ہے اس کے اوپر, حماس کے اوپر. یہ آپ نے بھی دیکھی ہے, میرا دل واللہ ہی خون پڑا. اور کس پہ استدلال کیا ہے, استدلال کی زیادہ آپ حیران ہوں گے. استدلال یہ تھا کہ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد, یعنی وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ یہ اہل کتاب ہیں اور اہل کتاب مجوسی, چونکہ حماس کو سپورٹ کرتا ہے ایران, اور ایران چونکہ وہ کنیکشن دیکھیں ذرا, ایران جو شیعہ مذہب ہے وہ انفلوئنس ہے مجوسیوں سے, اور وہ چونکہ حماس کو انفلوئنس کر رہے ہیں تو یہ فرس ہیں, یہ مجوسی ہیں, اور غلبت الروم اہل کتاب ان سے بہتر ہیں. تو آج اللہ نے حماس کے اوپر ان کو فتح دی ہے تو ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں. یہ خیر سے علامہ المحدث ان کے ساتھ کے ٹائٹل کے ساتھ لکھا ہوتا ہے عربی میں, میرے سامنے, میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں گا, دلائل پورا آرٹیکل میرے پاس موجود ہے, یہ ریسنٹلی علیہ باللہ ویڈیو اس کی موجود ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جب لوگ موجود ہیں, اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ سر آپ اللہ, یہ میں نے وہی بتا نا, کلیکٹیو مسئلہ ہے. دیکھیں صالح اور مسلم میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا. ہم یہ نہیں کر سکتے ایک بندہ صالح ہے, نیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے امت کی اصلاح کر دیں گے. نہیں, مسلح ہونے کی ضرورت ہے. وما اہلکنا من قریۃ الا ولا, قرآن مجید میں ہے نا کہ مصلحون, اللہ نے کنڈیشن لگی اصلاح کی. امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی مثال ہے قرآن مجید اور احادیث میں, صحیح بخاری میں اللہ کے رسول نے شپ سے دی کہ وہ جب تک روکیں گے نہیں, امر بالمعروف نہیں کریں گے, تباہ ہو جائیں گے. بے شک وہ بندہ جتنا مرضی نیک ہو, ڈزنٹ میٹر, اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے. واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ ڈفرینشیٹ نہیں کرتا یہ نیک تھا اور یہ نیک نہیں تھا. اللہ کا عذاب پھر ساروں کو پکڑتا ہے. فلسطین کے اندر نیک لوگ بھی رگڑے گئے ہیں, مارے گئے ہیں, اور ہم پر بھی عذاب, اللہ معاف کرے, نیک لوگوں پر بھی آتا ہے. تو ایک چیز تو ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ یونٹی کے علاوہ اس کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ہمیں ہماری حکومتوں کو اور ہم سب کو یونٹی کی طرف آنا ہے. اگر ہم نہیں کرنا تو یونٹی کے لیے ہمیں ہر ایفرٹ کرنی ہے. نمبر 2, ملٹری اسٹرینتھ. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ. اور اس کے علاوہ اور کوئی سولوشن نہیں ہے. اور آپ کو یہ ملٹری اسٹرینتھ کے حوالے سے آپ کو پتہ نہیں اب یہ بات درست ہے کہ نہیں, گولڈا میئر جو ان کی فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر تھی, یہ جب عرب لڑائی ہو رہی تھی اس ٹائم, تو یہ پاکستانی ڈیفنس کے آفیشیل پیج کے اوپر یہ انہوں نے رپورٹ لکھی ہوئی ہے کہ اس نے یہ لی تھی کہ جب یہ 1973 کی وار ہوئی تو اس نے امریکہ کے ساتھ ڈیل کی, اور اس نے ویپنس, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اکنامک کنڈیشنز تو بہت بری ہیں, آپ اتنی $1 ملین کی جو آپ ایک ڈیل کر رہے ہیں ملٹری کی, وہ آپ کس بیسس پہ کر رہے ہیں. تو اس کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ آئی واز انسپائرڈ بائی دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں نے یہ سنا, یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے, اب پتہ نہیں صحیح حقیقت کیا ہے, واللہ عالم, لیکن جسٹ شیئرنگ فار دی انسپریشن. تو انہوں نے کہا کہ آئی اسٹڈیڈ ہز لائف
مجھے یہ پتہ چلا, میں نے حیران ہوئی, یہ انسپریشن میں نے لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے, کہ جب ان کی زندگی کے اندر فقر و فاقہ کا عالم یہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں تیل ہوتا نا دیا جلانے کے لیے تو ہم پی لیتے, یعنی اتنی غربت تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ڈیتھ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے اوپر 9 تلواریں, امام ابن قیم نے ان تلواروں کے نام بھی لکھے ہیں کہ 9 تلواریں آپ کے پاس لٹکی ہوئی تھی. سو آپ صلی اللہ, اور یہ عجیب بات دیکھیں ضیاء بھائی, ہم میں سے ہر بندہ نا, اب آج بات ہوتی ہے مسلمانوں کی, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں, مرسیفل, نرم, محبت کرنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کو پتہ ہے مغازی کتنے تھے, جہاد آپ نے کتنے کی. نبی کا جو جہاد والا جو ہے نا رول, ہم نے آج تک وہ پروفائل کسی نے پریزنٹ ہی نہیں کی. بلکہ حیران ہوں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہت پیسو سا ایک پروفیٹ, اپنے سارے انبیاء کے بارے میں بہت پیسو تھے, وہ نہیں جب ان کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ بہت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگجو یعنی یہ میں یہ نہیں کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف لڑائی کرتے تھے, آپ کا وہ بھی ہے, لیکن میں کہتا ہوں اس کو ہائی لائٹ نظر انداز کر دیا گیا. سیرت لکھی کیسے جاتی تھی, سیرت کو مغازی کہا جاتا تھا, ابن اسحاق کی کتاب المغازی تھی, سیر یعنی سیرت کی ڈاکیومنٹیشن ہوئی جنگوں سے تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اگر آپ جنگیں کاؤنٹ کریں تو ہر مہینے کے اندر, ہر مہینے بعد ایک جنگ آپ کی جو ہے نا آپ نے بھیجی تھی, ایکسپیڈیشن بھیجی تھی. اس کے کیا کازز تھے وہ ایک الگ پوری چیز ہے, ڈیفینسو وار تھی کیا, وہ ایک پوری ڈسکشن ہے, ہم اس پہ نہیں جا رہے. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ملٹری اسٹرینتھ جو ہے وہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, جب تک ہم اپنے اندر ملٹری اسٹرینتھ نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر روب نہیں ڈال, اور یہ حکومت کر سکتی ہے. اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو اسپینڈ آن دیٹ, ہمیں اپنی جسمانی, اور وہی والی بات ہے وزادہ بسطا فی العلم والجسم والی بات. تیسری چیز میں آخری انشاءاللہ اس پہ بات کرتا ہوں, یہ جو میں کریکولم بتا رہا ہوں انشاءاللہ وہ ہے جو ہماری جو پوری کلیکٹیو کرنے کے لیے یونٹی. تیسری چیز ہے وومن ایجوکیشن. میں سمجھتا ہوں خواتین کا کردار نا بہت ضروری ہے اس دور میں, کہ ہماری خواتین, کیونکہ پہلا مدرسہ ایک بچے کا نا اس کی ماں ہوتی ہے. اگر بچے نے اس کو عورت بنا کے یعنی اگر اس کے اندر فیمنن کوالٹیز بری والی میں نہیں کہہ رہا, مطلب مرد کو اللہ نے ایک رجولیت دی ہے اور عورت کے اندر فیمنن کوالٹیز اچھی لگتی ہیں, مطلب فیمنن کا مطلب ہے ڈومیننٹلی جو فیمنن کے اندر کمپیشن, مرسی, نرمی اور یہ چیزیں. عورتوں کو اپنے بچوں کو کس طریقے سے کرنا ہے, یہ سب سے بڑی بات ہے. اور اس حوالے سے واقعہ بڑا مشہور ہے, ٹائم نہیں ہے, ربیعۃ الرائی کی کہانی آپ نے سنی ہوئی ہے. امام ربیعہ بہت بڑے امام ہیں, امام مالک کے امام استاذ ہیں, اور بڑے بڑے جو ائمہ برج جو تھے ہمارے دین کے, ان کے امام تھے. ان کے والد صاحب جہاد کے لیے گئے, ماں کو اپنی بیوی کو 40,000 دینار دے کے گئے کہ میں جا رہا ہوں, تو پریگننٹ تھیں کہ میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے, تو تم بچے کی تربیت کر لینا, 40,000 دینا. چلے گئے. اس کے بعد کئی سالوں بعد آئے, بچہ جو ہے وہ ابھی ٹین ایج کراس کر کے بڑے ہو گئے تھے, تو واپس آئے تو آ کے دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے فجر کی, تو دیکھا کہ مالک بن انس بیٹھے ہوئے ہیں آگے, بڑے بڑے ائمہ جو اس دور کی جن کی فقہ اسٹیبلشڈ ہوئی تھی, بڑے بڑے وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں یہ نوجوان لڑکا, اور اتنے لوگ تھے, کہتے ہیں کہ دور تک وہ جناب مجمع تھا طلاب العلم کا, اور حدیث پڑھی جا رہی تھی. اور تو کہتے ہیں یہ کون ہے, تو گھر جا کے بیگم سے پوچھا, تو بیگم نے کہا یہ تو آپ کا بیٹا ہے, وہ جو آپ نے 40,000 دینار دیے تھے یہ میں نے انویسٹمنٹ کی اپنے بچے پر. تو آج دیکھیں وہ مجھے امام بن گیا, یعنی باپ جہاد کے لیے گیا تو بیوی نے پیچھے بیٹے کو امام بنا دیا 40,000 دینار میں. یہ عورتوں کا کردار کدھر ہے, ہماری بیوی, ہماری وائفز, ہماری بچیاں, وہ ہماری وائفز کے بھی مسئلے کیا ہیں, ساس بہو کے مسئلے, وہی آپ نے ڈراموں والی باتیں بتائی نا, یہ کیوں ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں, یہ ان کے مسئلے ہیں. ہمارے ہاں بیوی کا مسئلہ ہی ہے گھر میں کے اندر, ساس بہو کے مسئلے کیا ہیں, یہ پیٹی ایشوز ہیں. کہاں رجولیت, کہاں مردانگی. تو عورتوں کو اپنی جو ہے نا خاص طور میں سمجھتا ہوں یہ 3 چیزیں, ایک یونٹی ہے, ایک ملٹری اسٹرینتھ اپنی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اور تیسری چیز وومن ایجوکیشن کے اوپر ہمیں کلیکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ودن میں سمجھتا ہوں یہ فیو ایئرس اس کے اندر ہمیں چینج نظر آ سکتا ہے. بے شک بے شک, بہت خوبصورت آپ نے بات کی. اور مجھے ایک بڑا خوبصورت کوٹ خالد بن ولید کا ہے ویسے تو, لیکن ایک فلسطینی بزرگ جو ہیں انہوں نے ایک سولجر کو کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو موت اتنی پسند ہے جتنی تمہیں زندگی پسند ہے. اور یہ وہ ایک رجولیت ہی کہہ سکتے ہیں, یہ ان کی مردانگی ہے کہ وہ ایک جو آپ نے کہا تھا نا کہ مسلمانوں کا ایک روب ہوتا ہے, تو یہ وہ روب ہے, یہ وہ دبدبہ ہے جہاں پہ آپ کہتے ہو کہ یار تم جس فریکوینسی پہ ہو نا, میں اس فریکوینسی پہ نہیں ہوں. پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں, کرغز کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور, کہ وی آر ناٹ ایون آن دا سیم ویو لینتھ. تم جتنا محبت دنیا سے کرتے ہو نا, ہمیں اتنی آخرت سے محبت ہے. تمہیں جتنی لائف پسند ہے ہمیں اتنی ڈیتھ پسند ہے. یعنی کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈیتھ کلٹ ہیں, بٹ دا آئیڈیا از کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنے میں ہمارے لیے اس سے بڑے اعزاز کی کیا بات ہوگی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جانوروں نے ایک دوسرے پر ظلم کرنا بند کر دیا تھا. اس سے بڑی خیر کی بات کیا ہے, یعنی مخلوق, اللہ کی مخلوق کے اوپر بھی جو ہے نا جسٹس کا اور اعتبار کا اور ان کی روب ہوتا ہے. ضیاء بھائی آپ نے جو بات کی نا, اس سے مجھے ایک امریکن ہے, اس نے نا ایک میں نے کہیں پڑھی تھی اس کا ایک کوٹ نا, کہ ہاؤ کین یو ڈیفیٹ این اینیمی وین ہی سیز پیراڈائز تھرو دا بیرل آف یور گن.
تو ایسے دشمن کو آپ کیسے ہرا سکتے ہو دیٹ when he has nothing to lose. both outcomes are win-win for him. جیت گئے تو جیت گئے, اگر مارے گئے تو شہادت ہے. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی قسم کا جذبہ ایمان دے تاکہ ہم لوگ وہ چینج ایجنٹس بن سکیں کل کے لیے. تو میں آپ لوگوں کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ اٹس بین اے ویری فروٹفل ڈسکشن. آئی ہیو سرٹنلی بینیفٹڈ اے لاٹ اینڈ آئی ہوپ کہ ہماری جو آڈینس ہے ان کو بھی اچھا لگا ہوگا. تو انشاءاللہ گائز ہم لوگوں نے آج جو بات کی ہے وہ یہ کہ اگر ہم واقعی میں وہ چینج کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگوں نے اپنے لیول پہ سٹارٹ کرنا ہے. جو ہمارے لوگ سن رہے ہیں جو کہ انفلوئنسرز ہیں, آپ سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ جو ہم نے خاص طور پہ بات کی ہے انفلوئنسرز کے لیے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا مین اسٹریم پہ ہو, آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے. اور پھر جو ہمارے حکمران ہیں, لیڈرز ہیں, جو پوری مسلم امت میں, آپ کے لیے بھی ہم نے کچھ ایکشن پلان بتایا. تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزوں پہ لوگ فالو کریں تو اس میں کوئی دیر نہیں ہے کہ ہمارے حالات بدل سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی مدد مومنین کے ساتھ ہوتی ہے. اگر ہم اس لیول کے مومنین بن جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلیں پریشانیاں دور کرے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ لوگوں کو بھی بہت بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.